نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشق من أمرك شيئا إلى الخلق تكن من أكرم الناس. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، حدیث کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کو سنن ترمذی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کتاب کے حدیث نمبر 2326 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جس شخص پر فقر و فاقہ طاری ہو گیا اور وہ مفلسی میں مبتلا ہو گیا، غربت میں مبتلا ہو گیا، تنگی میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنا فقر و فاقہ اور اپنی مفلسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اللہ کبھی بھی اس کی مفلسی کو، اس کی غربت کو، اس کے فقر و فاقہ کو ختم نہیں کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنا فقر و فاقہ، اپنی مفلسی اور اپنی غربت اور اپنی تنگی کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اپنے بندے پر یا تو جلد الجلد فقر و فاقہ، تنگی، مفلسی ختم فرما دیں گے، یا پھر اپنے حکمت خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اللہ تبارک و تعالی رزق سے ایسی فراوانی اسے عطا فرمائیں گے رزق کی کہ اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے خزانے غیب سے اس پر کیسے کھل رہے ہیں. آج ہمیں کوئی مفلسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی، تو پھر ہم بجائے اللہ کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. بھائی اللہ نے ہمیں دیا ہے رزق اور اللہ ہی دینے والا ہے، اسی سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں، کیونکہ وہی مختار کل ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہر چیز کا دینے والا ہے، عزت کا وہ مالک ہے، ذلت وہی دینے والا ہے. جب اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہم اپنی حاجت بجائے اللہ کے دوسروں کو کیوں پیش کریں؟ ایک دیہاتی آپ کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری عزت ہو، میرا اکرام ہو، لوگ مجھے سیلوٹ پیش کریں. آج ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت دولت سے بنتی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے سے بنتی ہے، بڑی بڑی دولت کا مالک بننے سے اور بڑے بڑے مکان، عالیشان محلات بننے سے عزت بنتی ہے. نہیں، آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عزت حاصل کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے دیہاتی، اگر تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں تیری عزت ہو اور اکرام ہو اور جب تو آئے تو لوگ تجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں اور تجھے سلام کریں، تو پھر لا تشقو من امرک شیئا الی الخلق تکن من اکرم الناس، کہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ بدلا تو ایسا عزت دار بن جائے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر، تیری عزت کو دیکھ کر بھی حیران ہوں گے کہ تجھے اللہ نے اتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو میں آج حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو اچھی طرح سنیں اور اس پر عمل کریں تاکہ دنیا کی تنگی سے بھی نکل جائے اور آخرت کی تنگی سے بھی نکل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.